السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد شفیق اور آپ چینل دیکھ رہے ہیں اردو ڈسکوری 5۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ریلوے انجن کے بارے میں، لیکن اس سے قبل نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہوئے پلیز سبسکرائب کر دو، ساتھ لگے بیل آئیکن دبا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی جلد پہنچ سکے۔ میرے دوسرے ٹیکنیکل چینل کا لنک ڈسکرپشن میں، وہاں جا کے اس کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ کر دیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ لوکوموٹو کی تحقیق میں ایک اہم ترین مرحلہ ایک مخصوص اسٹیم انجن کی ایجاد تھا۔ جیسے متعارف کروائے جانے پر موجد جیمز واٹ کی اس کی رائے کی توثیق ہوگی، انجن استعمال اس کے موجد کی سزائے موت دلوا سکتا ہے۔ ہوائیوں کے پہلا ٹورچر ڈیوڈ تھنک نے بنایا، جس کا مقصد سکاٹ لینڈ میں کانوں میں سے خام مال باہر نکالنا تھا۔ واٹ نے ایک ایسا اسٹیم انجن بھی ایجاد کیا جو صرف 5 پاؤنڈ فی مربع انچ پریشر برداشت کر سکتا۔ 3 تھنک کا انجن 145 فی مربع انچ پریشر برداشت کرنے کے قابل تھا، لہذا اس نے انجن کا سلنڈر کافی چھوٹا تھا۔ 3 تھنک نے اپنا انجن ایک لوکوموٹو میں لگایا اور اس کا نام نیو کیسٹل رکھ دیا اور اسے پٹری پر لایا۔ قبل ازیں اس پٹریوں پر گاڑیوں کو گھمانے اور گھوڑے کھینچے جاتے تھے۔ انہوں نے اس قدر بھاری ثابت ہوا کہ پٹریاں اس سے بوجھ سے ٹوٹ گئیں، اور ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے تھیوری تک کے انجن نے ثابت کر دیا کہ لوکوموٹو کے لیے ہرگز آئیڈیل نہیں ہے۔ اس میں کچھ میکینیکل مسائل پیش آئے اور یوں ہوا کہ اس میں چاہنے والے بھی اس کے سابقہ چیز کو جگہ لینے کے لیے کوئی چارج دریافت کی جائے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کہنا ہے کہ آسان ہوگا کہ اگر مشکل تھا۔ خیال تھا کہ لوکوموٹو کی رفتار مال سے لدی ہوئی گھوڑوں سے چلنے والی ویگنوں سے زیادہ ہوگی، لیکن شروع میں ایسا نہ ہوا۔ مختلف چیزوں کو لوکوموٹو کی تیز رفتاری کی وجہ پر حائل تھیں۔ آخرکار جارج اسٹیفن سن نامی نے ایک نیا آدمی اس کھیل میں شریک ہوا جو اس کام کی وجہ سے موبائل ریلوے کہلاتا تھا۔ اسٹیفن سن نارتھمبرلینڈ میں ولیم کے مقام پر پیدا ہوا اور ایک مکینک کا بیٹا تھا۔ اس نے نائٹ اسکول میں تعلیم حاصل کی اور 1802 میں شادی کر کے ایک بیٹے کا باپ بنا۔ سکھ کی زندگی میں مختصر ثابت ہوا، اس کے نوجوان بیوی 1806 میں وفات پا گئی اور بیٹے کی پرورش اس نے تنہا پن ہی کی۔ اس نے اپنے بیٹے کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی اور اخراجات پورے کرنے کے لیے گھڑیوں کی مرمت اور جوتوں سازی کرتا تھا۔ آخرکار اسٹیفن سن کو لنکی ورتھ کولائی نے سلوبری کے ریلوے مکینک کا کام جوائن کر لیا، جہاں پہ انہوں نے ایسے شخص کو طور پر مشہور ہوا جو مختلف مسائل کا حیرت انگیز انداز میں حل کر سکتا تھا۔ نتیجتاً کمپنی نے اسے کانوں سے ہی کوئلہ باہر نکالنے کرنے اور اس کو لوکوموٹو ڈیزائن کے لیے عام طور پر لگا دیا۔ اسٹیفن کی تحقیق کا نتیجہ لوکوموٹو بلوسٹر کی صورت میں نکالنا جو کافی بہت بہتر تھا۔ اسٹیفن کی تحقیق اور کوشش بڑی سود مند ثابت ہوئی، کیونکہ انہوں نے انجن کی رفتار میں کافی اضافہ پیدا کرنے کے لیے ایک اصول دریافت کر لیا تھا، یعنی اگر وہ چمنی میں سے آتے ہوئے پائپ کے ذریعے فالتو بھاپ شامل کرتا تو فرینس میں قوت کا اضافہ بڑھ جاتا۔ اسٹیم بلاسٹ نامی یہ تکنیک بہت مفید تھی، لیکن اسٹیفن نے سن اس پر بس نہ کی۔ اس نے آئندہ چند ہی برس میں ایجاد کو بہتر بنانے میں صرف وقت ضائع کر دیا۔ ریلوے اور ٹریک کے درمیان بہتر انجن کی لاگت میں کمی محسوس ہوئی تو 1822 میں ایک کمپنی اسٹراکن اینڈرولیگن ریل روڈ نے اسے ملازمت دے دی اور 1825 میں اسے لوکوموشن نے پہلا سفر استعمال کیا اور 12 میل فی گھنٹہ کی رفتار پر کئی 5 سال بعد اس نے مسافر ڈبے استعمال کیے۔ لیورپول اینڈ مانچسٹر ایک نئی ریلوے کمپنی تھی اور یہ کسی موزوں ترین لوگو موٹو موشن کی تلاش میں ایک تھی۔ کمپنی نے ایک مقابلہ منعقد کیا اور اسٹیفن نے ایک مقابلے کی شمولیت کے لیے دی راکٹ نامی لوگو موٹو بنایا۔ اس نے مقابلے میں شامل شدہ دیگر تمام لوگوں کو حیرت کر دیا اور یہ 30 میٹر فی گھنٹے کی رفتار پر چلتا تھا، ایک سر پر دوڑتے ہوئے گھوڑے سے بھی تیز۔ نئی ریل روڈ لائن کا باقاعدہ افتتاح 15 دسمبر 1830 کو ہوا۔ اس موقع پر اسٹیفن نے کے 8 نئے لوگو موٹو انجن نے 600 مہمانوں کو سفر کرایا۔ آخرکار ریلوے لائن بچھانے کے لیے سرنگیں بنائی گئیں اور زمین ہموار کی گئی۔ مقامی آبادیوں پر لوکوموٹو کا بہت گہرا اثر پڑا کیونکہ انہوں نے لوگوں کا دور دراز علاقوں سے جانا ممکن بنا دیا۔ جلد ہی یورپ اور امریکہ تک پہنچی خبر، وہاں بھی لیورپول اینڈ مانچسٹر جیسی ریل روڈز بنائی گئی۔ وہ علاقے بھی متاثر ہوئے جہاں ریل روڈ متاثر نہیں ہو سکتی تھی۔ دنیا بھر میں اس سے نئی ایجادات کے اثر محسوس ہونے لگے اور یہ پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اس طرح پاکستان میں بھی آ گئی۔ لوکوموٹو نے عام طور پر خام مال اشیاء اور دوسری چیزیں تجارتی طور پر اس کو استعمال کیا اور دور دراز علاقوں میں اس میں آسانیاں پیدا کر دی۔ امید کرتا ہوں چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔